میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج محرم الحرام کے موقع پر ایک دفعہ دوبارہ ہمیں ذکر حسین کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام شہادتوں کی داستان ہے، اور اسلام وہ شجر ہے جس نے خون سے آبیاری ہوئی ہے، جس کی اسلام کی آبیاری پانی سے نہیں ہوئی، خون سے ہوئی ہے۔ دیا خون صحابہ نے تب جا کر اس میں بہار آئی ہے۔ اگر صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ہمارے شہداء اپنی جانوں کے نذرانے نہ پیش کرتے تو شاید آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ یہ حقیقت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے فضائل اور مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ایک دو جمعے میں ان کا احاطہ بہت مشکل ہے، کر ہی نہیں سکتے ہم، مگر چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے چیدہ واقعات عرض کروں گا۔ کسی فارسی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی بنا است حسین، سرداد ناداد دست دستے یزید، سرداد ناداد دست دستے یزید۔ کاش کہ ہم سمجھتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کہ انہوں نے سر دے دیا، اپنا سب کچھ کٹوا دیا، مگر باطل کے آگے جھکے نہیں، اور ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ کبھی بھی کسی بھی باطل کے آگے سر نہ جھکانا۔ جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں وہ کسی باطل کو اپنا امیر نہیں مانتے، کسی باطل کی قربانی، کسی باطل کی غلامی کو قبول نہیں کرتے۔ سر کٹوا کے یہ بتلا گئے کربلا والے، اپنا سر کٹوا کے یہ بتلا گئے کربلا والے کہ کسی بھی باطل کے آگے نہیں جھکتے خدا والے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے کر گئے۔ ہم نے اس قصے کو، کربلا کے واقعے کو ایک قصے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ہم نے بھی سمجھ رکھا ہے کہ شاید صرف محرم الحرام میں ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں دوستو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کا تذکرہ 12 کے 12 مہینے ہونا چاہیے، جن کے تذکرے کی ضرورت ہمیں 24 گھنٹے ہے، ایک مہینے میں ان کے تذکرے کو کر کے چھوڑنے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی دے کر ہمیں یہ بتا دیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی کسی باطل کے آگے نہ جھکنا، حق کی خاطر ڈٹ جانا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینا، اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مجھ سے بڑی قربانی، مجھ سے بڑا فضیلت والا شخص کوئی نہیں ہے۔ جب میں حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں تو بعد میں آنے والے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ان کا بیٹا یزید، جس کو ہم فاسق فاجر کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، جس کو فجور میں پڑا ہوا تھا، اب اس کو امیر بنا لیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس کو امیر بنا لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہ مدینہ والوں کو حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن مسعود اور دیگر جلیل القدر صحابہ جو وہاں موجود تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی پیغام بھیجتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں۔
لیکن یہ حضرات اس کے فسق و فجور کی وجہ سے اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر علاقوں والوں نے بھی کہا کہ آپ بیعت کے لیے تیار ہو جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، آپ ہمارے امیر بن جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12,000 خطوط کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آتے تھے، پڑھتے تھے اور سوچتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید خلافت کا حقدار نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو اپنا امیر بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ اکرام نے سب نے یہی مشورہ دیا کہ یہ جو کوفہ کے لوگ ہیں یہ با وفا لوگ نہیں ہیں، بے وفا ہیں، غدار ہیں، انہوں نے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچایا ہے، اور بھی اسلام کے بارے میں ان کی کوئی خدمات کوئی قابل قدر نہیں ہے، ہمیشہ دغا بازی اور بے وفائی کا صلہ دیا ہے انہوں نے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ یہی مدینہ کے اندر رہیں، یہاں یزید آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یہاں صحابہ کرام موجود ہیں اور اسلامی مملکت ہے، یہاں پر صحابہ اکرام کی حکومت ہے، اثر و رسوخ ہے، یزید یہاں پر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کو بیعت پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن مجھ سے سوال کر لیا کہ آپ کو ایک حق بات کے لیے چنا جا رہا تھا، منتخب کیا جا رہا تھا، تو آپ نے ان کی بیعت کیوں نہیں لی؟ آپ نے اس منصب کو جو کہ آپ کا حق بنتا تھا اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس غرض سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر بھیج دیا۔ اب مسلم بن عقیل کو کوفہ کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتائیں کہ وہاں کے لوگوں کی کیفیت کیا ہے، انہوں نے جو خطوط لکھے ہیں وہ اس میں حق پر ہے، اس میں سچے بھی ہیں کہ نہیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ہی لکھے ہیں یا کسی اور نے لکھے ہیں۔ مسلم بن عقیل وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے 2 چھوٹے بیٹے جو کہ 10-12 سال کے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، سارے کا سارا شہر باہر آ جاتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتا ہے، ان کا استقبال بھی کرتا ہے، بچے بوڑھے نوجوان سارے کے سارے ان کے استقبال میں آ جاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کے اور شان صحابہ کے نعرے گونجنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے ایک تیز گھوڑ سوار کو خط دے کر، پیغام دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ کوفہ والے اپنی بات پر سچے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اور میرا انہوں نے استقبال کیا ہے، اور میرے ہاتھ پر بہت سارے ہزاروں لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصدیق ہو گئی، وہ تو یہی چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن پوچھ ہو جائے کہ آپ کو ایک منصب دیا جا رہا تھا، لوگ آپ کی منتیں کر رہے تھے، آپ کو خطوط لکھے جا چکے تھے، آپ نے اس حق بات کو کیوں قبول نہ کیا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تیاری کا حکم دے دیا اور وہ تیاری کرنے لگ گئے۔ اب چونکہ وہاں جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی اسلحہ لے کر نہیں جا رہے تھے، کوئی فوج ساتھ نہیں تھی، گھر والوں کو بھی ساتھ لیا، بیویوں کو بھی ساتھ لیا، بچوں کو بھی ساتھ لیا، خاندان والوں کو بھی ساتھ لیا۔ یہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ، چند گھوڑے اور چند اونٹوں پر سوار قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ یہ روانہ ہوتے ہوئے بھی بعض صحابہ اکرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام شخصیت ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی جو کہ مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، آپ کوفہ والوں کی باتوں میں نہ آئیں، وہاں نہ جائیں، ابھی بھی موقع ہے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شہادت کی بشارت دی تھی وہ بھی تو پوری ہونی تھی، اللہ کی منشا
وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کوفہ کی فلاں میدان کے اندر جس کی زمین جس کی مٹی بھی سرخ رنگ کی ہے وہاں پر تجھے شہید کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی شہادت کی خوشخبری دے دی تھی، اور شہادت کے تو وہ مطلوب تھے۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں، سفر طے کرتے ہیں، اور ادھر کوفہ والوں کی حالت یہ ہے کہ ان کا حالات جو ہے یزید کے پاس پہنچتے ہیں، جو کہ غالباً مصر کے اندر یا دمشق کے اندر تھا۔ تو وہاں پر بیٹھے یزید نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ وہاں کا جو گورنر ہے اس کو معزول کر دیا جائے، اور ایک ظالم قسم کا حکمران تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس کو وہاں مصر کا گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی کوفہ کے اندر سارے لوگوں کو جمع کیا اور ایک تقریر کی، اور اس میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے یزید کی بیعت توڑی ہے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کا انجام بہت برا ہوگا اگر وہ واپس نہ پلٹے، تو واپس یزید کی بیعت میں نہ گئے۔ اس طرح کے سخت جملے کہے انہوں نے، اور وہ ظالم اور جابر قسم کا گورنر تھا۔ یہ کوفہ والوں کی غداری اتنی بات سے ثابت ہو گئی کہ اس کی ایک تقریر سے سارے کے سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے، وہ بیچارے اکیلے رہ گئے۔ جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی سب کے سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، حتیٰ کہ رات کو ان کو پناہ دینے والا کوئی نہیں تھا، ان کو رات کو اپنے ہاں ٹھہرانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک آدمی کوفہ کا جس کا نام ہانی بن عروہ آتا ہے، اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی، اور پھر اس نے عبید اللہ ابن زیاد نے اس ہانی بن عروہ کے گھر پر حملہ کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا اور ان کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا۔ حالانکہ مسلم بن عقیل نے ان سے کہا بھی کہ اگر آپ ہماری بیعت پر راضی نہیں ہو تو ہمیں واپس جانے دیجیے، ہم مدینہ چلتے ہیں، مگر ان لوگوں نے اس بات کو بھی نہ مانا، اور یہ پیغام یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچ جاتی ہے، جو کہ ابھی راستے میں ہے، ابھی کوفہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے کے بعد ان کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ مسلم بن عقیل جو کہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں تو ان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے وہاں ضرور پہنچوں گا، اگر آپ میں سے کوئی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ کو اجازت ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا قاصد بھیجا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بیعت پر مجبور کرتا ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یزید کو حق پر سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ فاسق فاجر ہے، میں اس کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر لوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے ہاتھ میں بیعت کر لوں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کوفہ تک پہنچے نہیں ہیں، راستے میں ہیں، یہاں پر ابن زیاد کا جو قاصد آیا تھا اس کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ان تین باتوں میں اختیار دیا جائے، یا تو پھر مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے اور مسلم بن عقیل کے معاملے کو بھی ہم چھوڑتے ہیں، اور یا پھر مجھے جو ہے نا خود یزید سے بات چیت کرنے کے لیے وہاں جانے دیا جائے، اور تیسری آپشن یہ تھی کہ یا پھر مجھے کسی بھی قریبی ملک کی اسلامی سرحد پر پہنچا دیا جائے، میں اپنی زندگی وہاں گزار لوں گا۔ مگر ان لوگوں کی نیتیں خراب تھی، اور وہ انسانی شکل میں بھیڑیے تھے، درندے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے تھے، انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا اور راستہ بھی دیتے تھے مگر گھیرا تنگ کرتے جاتے تھے۔ آپ کے لشکر کو گھیرے میں لے کر کوفہ کی زمین کی طرف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں جا کر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ زمین ہے جو مجھے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت جبرائیل امین نے دکھائی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی تھی۔ یہ میری شہادت کا ہے۔ وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، خیمے لگا دیتے ہیں۔ وہاں پر میرے دوستوں پھر تاریخ کا وہ ظلم ہوتا ہے جس کو لکھتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں بیان کرتے ہوئے،
आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इस काफिला पर जो ये मुकद्दस काफिला है, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे साथ हैं, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के नौजवान बेटे, उनमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों के नाम जो है अबू बकर है, उमर है, उस्मान है और अब्दुल्ला है, और अली अकबर है, अली असगर है और अब्बास है। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों के नाम हैं। हमें बस 2-3 नाम बताए गए हैं, हमने गैरों से जो सुन रखा है वही बयान करते हैं। खुद का कोई हमारा मुताला नहीं है, खुद की कोई हमारी तालीम नहीं है, खुद की कोई हमारी तहकीक नहीं है। इसलिए हम भी हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर और हजरत अब्बास और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो मुनाफिक, क्योंकि वो बदबख्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानते नहीं हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा बुरा भला कहते हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर सबो शितम करते हैं। इसलिए उन्होंने उनका तज़किरा भी छोड़ दिया, उनकी शहादत को भी छोड़ दिया। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और खुलाफाए राशिदीन की आपस में रिश्तेदारियां थी, आपस में प्यार थी, मोहब्बत था, आपस में उल्फत थी। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का अपने बेटों के नाम खुलाफाए राशिदीन के नाम पर रखना, ये उसकी मोहब्बत का सबूत देता है। गर्ज 32 घुड़सवारों का काफिला इधर से निकलता है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, लश्कर की तरफ से, और उधर से पहले एक सवार का मुकाबला होता है। मगर वो लोग जानते थे कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का काफिले में लड़ने वाले अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए आए हैं और अल्लाह की रजा की खातिर लड़ रहे हैं। और हमारे लश्कर में कूफी जानते थे कि लड़ने वाले ओहदों की खातिर लड़ रहे हैं, दुनियावी जाहो मंजिलत की खातिर लड़ रहे हैं। इसलिए उनको पता था कि ये ईमानी ताकत से लड़ रहे हैं, अगर एक एक करके इनका मुकाबला किया तो हम पूरे नहीं आ सकते। हर नौजवान ने अपने जौहर दिखलाए। पहले पहल हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले में जो आपके साथ दीगर लोग थे जो कि आपके खानदान से नहीं थे, उन्होंने अर्ज की कि हमें पेश किया जाए, हम अपनी जानों के नजराने पेश करना चाहते हैं। पहले वो मैदान में आए, इधर से 12 अदद घुड़सवारों पर निकलते हैं और उधर 3000 का लश्कर है इब्ने ज़ियाद का। 3000 के लश्कर के सामने 12 घुड़सवार क्या हैसियत रखते हैं। मगर ईमान का मुकाबला था, ईमान की कुव्वत के साथ मुकाबला था। एकदम तो इन्होंने 12 घुड़सवारों ने उनकी सफों की सफ़े पलट दी और फिर उन्होंने अपने तीर अंदाजों से कहा कि इनके घोड़ों पर हमला किया जाए, और उन्होंने इनके घोड़ों पर हमला किया। फिर इनके घोड़े जो है ना वो शहीद हो गए, गिर गए, और फिर ये सारे के सारे प्यादा हो गए, प्यादा लड़ने लगे। और फिर इतने लोगों का मुकाबला करना इनके बस में नहीं था, ये शहीद हो गए। उसके बाद फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान में से लोग निकलते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े बेटे नौजवान अली अकबर आते हैं, अपने घोड़े पर सवार होते हैं, अपनी मर्दानगी के जौहर दिखाते हैं और उनके कई काफिरों को शहीद करते हैं, उनकी सफों की सफे पलट देते हैं। मगर आखिर कब तक लड़ते? 3 दिन के प्यासे थे, पानी बंद कर दिया था कुफियों ने, और आखिर निढाल होकर गिर पड़ते हैं, शहादत को नोश कर लेते हैं, शहादत का जाम पी लेते हैं। और आखिर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि बाद में बच जाते हैं, बीमार थे, जिनकी वजह से ये सारा वाकया हम तक पहुंचा है। और एक छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के, जिनका नाम अब्दुल्ला भी आता है और अली असगर के नाम से मशहूर है, वो भी 2 साल के थे, वो भी बीमार थे। जालिमों ने सबका पानी बंद कर रखा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के काफिले के सारे अफराद मर्द हजरात जब शहीद हो गए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे अली असगर को उठाकर, गोद में उठाकर बाहर लाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस बच्चे का क्या कसूर है, इसको तो पानी दे दो, बेचारा बिलबिला रहा है, तड़प रहा है पानी की वजह से। उन बदबख्तों ने उस पर भी तरस ना खाया और एक बदबख्त ने वहीं से तीर चलाया और वो हजरत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने से हलक से पार हो गया, वो भी वहीं जामे शहादत नोश कर।
پھر سالار قافلہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ شخصیت جن کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سواری کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ کر کھیلا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور وسلم کی گود میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک بغل میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے، ایک بغل میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے، وہ شخصیت جن کے مقابلے کا کوئی دنیا میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خاتون جنت ہیں، جنتی نوجوان، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اس کے بیٹے ہیں اور جنتی نوجوانوں کے خود سردار ہیں، ان کی باری آتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، مگر آخر کتنی دیر تک مقابلہ کرتے، کچھ دیر لڑتے ہیں، ان کے کئی کافروں کو جہنم واصل کرتے ہیں، کوفیوں کو، اور آخر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز کے لیے مہلت مانگی جاتی ہے، مگر وہ بدبخت کہتے ہیں کہ آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے، اس طرح کے جملے انہوں نے کہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی قافلے کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر کے نمازیں پڑھ چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے، بعض میں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، اور بعض میں یہ ہے کہ نماز آپ پڑھ چکے تھے، بعد میں ان لوگوں نے پھر آپ پر وار کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے کوئی جرت نہیں کر رہا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ بدبختی والا کام اگر ہم نے کیا تو دنیا اور آخرت میں ہماری ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر شمر بن جوشن نام آتا ہے، اس نے اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ ان کو غیرت دلاتے ہوئے حملہ کیا، اور سنان بن انس نام آتا ہے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس نے نیزہ مارا۔ ان 6 ساتھیوں کی کمان شمر بن جوشن کر رہا تھا، اس شمر نے ان کو غیرت دلا کر ان کو آگے بڑھایا، اور ایک نے وار کیا، دور سے وار کیا، نیزہ چلایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، اور اس کے بعد سنان بن انس بدبخت اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جدا کیا۔ اس پیارے صحابی نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تمام 72 کے 72 نفوس جو کہ شہید ہو گئے تھے کربلا کے اندر، ان کے سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھائے گئے، نعوذ باللہ اتنی بے حرمتی کی گئی، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد جو کہ وہاں کا گورنر تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے مجلس کے اندر صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ ابن زیاد نے اپنی لاٹھی، اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لگائی تو وہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور جرأت مندانہ اقدام میں انہوں نے کہا کہ ارے بدبخت، یہ چھڑی اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے چہرے سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گردن کو ان ہونٹوں کو بوسے دیے ہیں اور تو اس پہ چھڑی مار رہا ہے۔ ابن زیاد نے اس کو جواب دیا کہ اے انس، تو بھی باغی ہو گیا ہے، تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کروا دیتا۔ غرض انہوں نے اپنا جرأت مندانہ اقدام کر دکھایا اور اس کو منع کر دیا کہ ایسی حرکت نہ کرے۔ پھر تاریخ کے اندر یہی آتا ہے کہ یہی سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دمشق کے اندر یزید کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اور یزید کے دربار میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یزید نے اس سر پر جو کہ دشت کے اندر رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ سارے کا سارا قافلہ وہاں سے روانہ ہو کر یزید کے پاس پہنچتا ہے، کچھ دن وہاں ٹھہرنے کے بعد پھر مدینہ میں آتا ہے، مدینہ میں کوہلام مچ جاتا ہے، تو یزید نے بھی وہی حرکت کی جو ابن زیاد نے کی تھی،
یزید نے بھی اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لگائی تو وہاں پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے وہی جملے کہے کہ ارے بدبخت، اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، یہ شہادت کی داستان ہمیں سبق دیتی ہے، ہمارے لیے پیغام ہے اس میں کہ کبھی بھی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، حق بات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دیں، ایمان کی دولت سب سے زیادہ قیمتی ہے، چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے، چند وحدوں کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے، اپنے وعدوں کو نہیں توڑنا چاہیے، سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کی طرف نہیں آنا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جوان بیٹے کی شہادت پر نہ رویا وہ حسین، معصوم سے علی اصغر کو بھی کٹوا کر نہ رویا وہ حسین، سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، قتل حسین اصل میں مرکے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یزید کا وہ ستم نہ رہا، زیاد کا وہ ظلم نہ رہا، یزید کا وہ ستم نہ رہا، زیاد کا وہ ظلم نہ رہا، رہا ہے تو حسین کا نام باقی ہے جو زندہ کرتی ہے ہر دفعہ کربلا کی داستان۔ میرے دوستو، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنائیں، اور انہوں نے جیسے دین کی خاطر قربانی دی ہے، آج ہمارے یہاں اتنی سہولیات ہیں، مثال کے طور پر ہماری مسجدوں میں بجلی کا انتظام ہے، اے سی کا انتظام ہوتا ہے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، روشنی کا انتظام ہے، پکی مسجدیں ہیں، وضو کا انتظام ہے، گرم پانی کا انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اٹھا نہیں جاتا، پھر بھی ہم بہانے تراشتے ہیں کہ کپڑے ناپاک ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے کے اندر نماز قائم کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو نماز کی معافی ہوتی تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مجبور شخص، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر افضلیت والا شخص کوئی نہیں تھا۔ اگر کسی کو معافی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معافی ہوتی۔ ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں عملی طور پر۔ ہمارا عمل یزید والا تو نہیں ہے، ہمارا عمل ابن زیاد والا تو نہیں ہے۔ کیا ہم واقعتاً ہی جو دعوے کرتے ہیں اپنی جھوٹی زبانوں سے ان میں سچے ہیں، ان پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ ہمیں اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے اور اپنے گریبانوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہم معاملات کے اندر، عبادات کے اندر کس قافلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ زبانوں سے تو ہم دعوے کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں محبت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کے حوالے سے 2-3 مسئلے ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ ہمارے یہاں محرم الحرام کے اندر ایک مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے اور رائج ہو چکا ہے کہ جیسے ہی محرم آتا ہے شادی شدہ حضرات اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیتے ہیں، یا یہ کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر بیوی سے میل ملاپ کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں کسی قسم کی نکاح کی بھی ممانعت نہیں ہے اور بیویوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ
रस्म बन चुका है, रवाज बन चुका है हमारे यहाँ कि मुहर्रम उल-हराम के अंदर अपनी बीवियों को मेके भेज देना या उनके करीब ना जाना, इसकी शरीयत में कोई इसका सबूत नहीं है। जैसे बाकी दिनों के अंदर हम बीवियों से मेल मिलाप कर सकते हैं, वैसे ही इन्हीं अयाम के अंदर भी जायज़ है। और दूसरी बात, इन अयाम के अंदर हमारे यहाँ भी रवाज होगा, बहुत सारे इलाकों में रवाज है कि 9-10 मुहर्रम को हमारी ख़वातीन, वो हमारी ही हैं, हमारे ही माशरे का हिस्सा है, वो बेपर्दगी की हालत में कब्रों पर मेला लगा लेती हैं, वहाँ पर रश लग जाता है कब्रों की लिपाई के बहाने से, कब्रों की देखभाल के बहाने से। भाई कब्रों की देखभाल मर्द हजरात भी कर सकते हैं, कब्रों की लिपाई मर्द हजरात भी कर सकते हैं, नौजवान हजरात भी कर सकते हैं। क्या औरतों ही से करवानी है मर्दों ने? ये काम औरतों के ही ज़िम्मे है। औरतों को कब्रिस्तान जाना इस तरह से मेकअप करके सज संवर के कतअन कोई भी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में इस चीज़ की ममानियत है कि कोई औरत बेपर्दा होकर खुले आम बाजारों में आए या कब्रिस्तान जाए और वहाँ जाकर लोगों को अपनी तरफ राग़िब करे अपने अमल से, अपनी ज़ुबान से तो नहीं, अपने अमल से, अपने मेकअप से, अपने सजने संवरने से। और फिर नौजवान तबका बदनजरी की गर्ज से वहाँ पहुँच जाता है। तो इस चीज़ से हमें बचना है, परहेज़ करना है। आप कब्रों पे जाएं, कब्रों की हिफाजत करें, कब्रों की लिपाई करें। वो सिर्फ मुहर्रम उल-हराम में ही नहीं, बाकी अयाम में भी कर सकते हैं। बाकी अयाम में भी वहाँ दफन जो है वो हमारे अजीज़ व अकारीब हैं। बाकी अयाम में भी वहाँ जो मदफून है वो हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग, हमारे रिश्तेदार हैं। उनकी कब्रों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। मगर औरतों को इस तरह से जाना ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।